عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل اصرار کیا۔ آخر عمر کا یہ اصرار اب التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے جب عمر کے رویے میں یہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو وہ کہا کہ بھائی پہلے تم غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے آئے اور پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ تب بہن نے انہیں وہ اوراق دکھائے جن میں وہ قرآنی آیات تحریر تھیں۔ عمر پڑھتے گئے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ ترجمہ: طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی تہوں کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو بلند آواز سے کوئی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے بہترین نام ہیں۔ عمر یہ آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر بے اختیار یوں کہنے لگے، کیا یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو اس قدر ستا رکھا تھا؟ اور پھر اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی غرض سے بے تابانہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے متصل صفا پہاڑی کے قریب دارالارقم نامی گھر میں رہائش پذیر تھے، جہاں مٹھی بھر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر اسی دارالارقم کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت وہاں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند مسلمان موجود تھے۔ انہوں نے جب عمر کو اس طرف آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت ان کے ہمراہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جن کا اس معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ اور خاص شان و شوکت تھی، جن کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور محض 3 دن قبل ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور وہاں موجود کمزور و بے بس مسلمانوں کی پریشانی دیکھی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں، عمر اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آج میں ان سے خوب اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ اور پھر عمر وہاں پہنچے، آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہمراہ لیے ہوئے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ اس موقع پر وہاں موجود مسلمانوں کی مسرت اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ ان سب نے یک زباں ہو کر اس قدر پرجوش طریقے سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی۔ قبول اسلام کے جرم میں قریشی سردار حضرت عمر کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر کے حلیف عاص بن وائل نے ان کی جان بچائی۔
حضرت عبداللہ بن عمر اپنے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد قریش سے ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو عمر عاص بن وائل سہمی اندر آیا، ایک دھاری دھار چادر اور ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھا۔ وہ قبیلہ بنو سہم سے تھا اور جو زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری قوم بنو سہم والے کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ عاص نے کہا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب عاص نے یہ کلمہ کہہ دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میں بھی اپنے کو امان میں سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد عاص باہر نکلا تو دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھر گیا ہے۔ عاص نے پوچھا، کدھر کا رخ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ابن خطاب کی خبر لینے جاتے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سنتے ہی لوگ لوٹ گئے۔